السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الفتن کی پہلی حدیث، فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی مناسبت سے یہ احادیث مبارکہ آپ کو اور اپنے آپ کو سنانا مقصود ہے۔ لفظ فتنہ جو ہے وہ اردو زبان کے اندر بھی مستعمل ہے، استعمال ہوتا ہے، اور عمومی طور پہ بندہ جب کسی پریشانی میں ہوتا ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا، تو اس چیز کو وہ فتنے سے تعبیر کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں محدثین نے کتب احادیث میں کتاب الفتن اور ابواب الفتن کے نام سے باقاعدہ عنوان قائم کر کے ان احادیث کو ذکر کیا ہے کہ جن احادیث میں فتنوں کا ذکر ہے، آزمائش کی باتوں کا ذکر ہے، اور حکم یہ تھا کہ فتنوں کے دور کے آنے سے پہلے اعمال صالحہ کے بجا لانے میں جلدی کرو۔ فتنوں کے دور میں انسان مناظرے تو کرتا ہے، مناقشہ تو کرتا ہے، بحث تو کرتا ہے، زبان تو گندی کرتا ہے، لب کشائی تو کرتا ہے، سوء ظن کا شکار تو ہوتا ہے، مگر وہ صحیح معنوں میں جو مسلمہ اعمال ہوتے ہیں وہ ان پر بھی عمل نہیں کر پاتا، بس وہ بحث مباحثے میں الجھا رہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی مسائل ہیں، اور فی زمانہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو نادانستگی میں یا ازراہ تکبر کچھ لوگوں نے حسینی اور یزیدی کی جو تقسیم کی ہے، جس کو اہل علم نے فتنہ اور بدبودار آواز اور بدعت سے تعبیر کیا ہے، وہ مسئلہ کافی بڑھ چکا ہے۔ اہل علم کے مابین بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت کا معاملہ جماعت حقہ کے ساتھ بالخصوص فرمائے۔ تو کتاب مشکوٰۃ المصابیح کی پہلی حدیث ہے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ سب سے زیادہ فتنوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، زیادہ تر حدیث انہی سے مروی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما ما ترک شیئا یکون فی مقامہ الا الی قیام الساعۃ الا حدث بہ حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے، اور اس وقت سے لے کر آپ نے قیامت تک ہونے والی باتوں کا تذکرہ کیا۔ قیامت اپنے اس کھڑے ہونے کے وقت سے لے کر درمیان میں، یعنی آج بھی وہ زمانہ جاری ہے، یہ پورے زمانے کا ذکر کیا، یہاں تک کہ آخری وقت قیامت آ جائے، اس پورے زمانے میں جو کچھ ہونے والا تھا وہ آپ نے ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ تمام واقعات آپ نے بیان فرما دیے، جس کو یاد رہا سو یاد رہا، جو بھول گیا سو بھول گیا، اور فرماتے ہیں کہ میرے یہ احباب جو ہیں یہ بھی اس کو خوب جانتے ہیں۔ قد علمہ اصحابی ہؤلاء، میرے جو ساتھی ہیں انہوں نے بھی یہ باتیں سنی بھی ہیں، اور وہ بھی ان باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَيَكُونَ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيتُهُ فَأَرَاهُ فَأَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ۔ فرماتے ہیں کہ اس میں سے بہت سی باتیں ذہن سے محو ہو جاتی ہیں، نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، لیکن جب وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں فوراً یاد آتا ہے کہ ہاں یہی تو آپ نے بیان کیا تھا، اسی طرف تو آپ نے اشارہ کیا تھا۔ جیسے کہ انسان اپنے ایک دوست کا چہرہ بھی بھول جاتا ہے، مگر وہ جب سامنے آتا ہے چاہے وہ کتنے عرصے بعد آئے، فوراً ذہن میں اس کا نام زندہ ہو جاتا ہے، ارے بھائی آپ کہاں تھے، بڑے عرصے بعد دکھائی دی۔ تو فتنوں کی باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حوادث اور واقعات جو بھی بیان کیے، اگر کوئی بھول بھی گیا اور وہ اس محفل کے اندر موجود تھا، مگر جب وہ فتنہ سامنے آتا ہے تو فوراً اس کا ذہن کام کرنے لگتا ہے کہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا۔ تو جیسے انسان اپنے
احباب کو پہچان لیتا ہے، حذیفہ فرماتے ہیں کہ ویسے ہی وہ فتنوں کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ میں نے فرماتے ہوئے سنا، یہ دوسری حدیث ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، فرمایا کہ فتنے دلوں پر وارد ہوں گے، فتنے انسان کے دلوں پر حملہ آور ہوں گے، انسان کے دل پر، جیسے کہ چٹائی بنتی ہے ایک ایک تنکا جوڑ کے، اس کو جکڑ لیں گے، جیسے چٹائی مضبوط ہو جاتی ہے تنکا تنکا جوڑا جائے تو اس طرح اس کے دل پر حملہ آور ہوں گے چاروں طرف سے۔ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نَقَدَتْ فِيهِ نُقْطَةً سَوْدَاء، تو جو فتنہ جس کے دل میں سرایت کر گیا، اس نے اس کو جگہ دے دی، گویا اس میں واقع ہو گیا، حصہ ڈالا اپنی زبان سے، اپنے خیالات سے، اپنے نظریات سے، اپنے عمل کے کردار سے، قلم سے، کہ یہ اسی طرح ہے، یہ بھی اسی طرح ہے، اور وہ تحقیق میں نہیں گیا تو اس نے گویا کہ اس فتنے کو اپنے دل میں جگہ دے دی۔ فرمایا وہ اس کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے دل پہ ایک سیاہ رنگ کا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ فتنے کو قبول کرنے کی وجہ سے، فتنے میں حصہ ڈالنے کی وجہ سے، شور شرابے میں حصہ ڈالنے کی وجہ سے، افراتفری میں حصہ ڈالنے کی وجہ سے، قبول کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ رنگ کا ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اور جس دل نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، فرمایا کہ اس کے دل پر سفید رنگ کا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، تو وہ اپنی سیاہی میں بڑھتا رہتا ہے اور یہ اپنی سفیدی میں، چمک دھمک میں، نور میں بڑھتا رہتا ہے۔ جس نے انکار کر دیا، اس نے کہا فتنہ ہے بھائی، اپنا دامن بچاؤ، کیا حصہ ڈالنا ہے، کیا تبصرہ کرنا ہے، کیا لائک کرنا ہے، کیا شیئر کرنا ہے، یہ تو عذاب ہے اللہ کا، بچو اس سے، تو اس کا دل سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے، روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا سفید چمکدار پتھر کی طرح ہو جائے گا، اور جب ایسا ہو گیا تو قیامت تک کتنے بھی گھٹا ٹوپ فتنے آ جائیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ ثابت قدم ڈٹا رہے گا، سلفی منہج پہ قائم و دائم رہے گا۔ جبکہ دوسرا جو ہے فرمایا اتنا سیاہ ہو جائے گا جیسے کہ راکھ ہوتی ہے، جیسے کہ الٹا برتن ہوتا ہے جل جل کے تباہ کیسا ہو جاتا ہے، فرمایا ایسا ہو جائے گا اس کا دل فتنوں کو قبول کرنے کی وجہ سے، فتنوں میں حصہ ڈالنے کی وجہ سے، فتنوں کی وجہ سے خود کو مشہور کرنے کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ پھر نتیجہ کیا نکلے گا، تو یہ سیاہ دل والا نہ تو نیکی کو سمجھے گا، نہ تو نیکی کو نیکی سمجھے گا، نہ برائی کو برائی سمجھے گا، وہ تو بس یہ دیکھے گا کہ میرا فائدہ کس چیز میں، میرے خواہشات مجھے کدھر کو لے کے جا رہے ہیں۔ وہ نہیں دیکھے گا کہ بھائی امت کے اندر انتشار ہو رہا ہے، جماعت کے اندر انتشار ہو رہا ہے، ہمیں دامن بچانے کا حکم ہے، ہمیں خاموش رہنے کا حکم ہے، ہمیں حصہ نہیں ڈالنے کا حکم ہے، وہ تو سمجھے گا کہ بس یہ مدے آ گئے، اس کے ساتھ زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگانے والے لوگ ہوں گے، اور وہ بس یہ دیکھے گا کہ میں پاپولر کس طرح ہوتا ہوں، میں مشہور کس طرح ہوتا ہوں، میرے خواہشات، میرے جذبات، میری دولت، میرا پیسہ، میری جاہ و حشمت، میری شہرت کن باتوں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری ایک منظر کشی کی کہ فتنے کس طرح وارد ہوتے ہیں اور انسان کے دل پر وہ اٹیک کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو فتنوں میں حصہ ڈالتا ہے اس کا دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ تبے کے الٹی طرف جس طرح سیاہی ہوتی ہے اس کا دل اس طرح ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے، اور جو فتنوں سے دور رہتا ہے اپنی زبان کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے، اپنے قلم کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے، اور اپنے وجود کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے، فتنوں میں حصہ نہیں ڈالتا، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ روشن کر دیتا ہے، قیامت تک وہ ثابت قدم رہے گا، فتنے اس کے کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ تو یہ ابتدائی 2 حدیثیں ہیں فتنوں کے حوالے سے۔ یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ بات اس حوالے سے ہم کریں گے کہ فتنے کس طرح کے ہوتے ہیں اور کہاں کہاں واقع ہوتے ہیں اور کیا کچھ فتنوں کے بارے میں بیان ہوا۔ اللہ مجھے اور آپ کو فتنوں سے دامن بچا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔